السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کسی کے موبائل کا ڈیٹا بغیر اجازت کے دیکھنا اور چیک کرنے کا شرعی حکم، اس کا دوسرا پارٹ کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے موبائل کو چیک کرنے کا کیا حکم ہے۔ واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کی برکت سے میاں بیوی کی شکل میں جو رشتہ بطور نعمت عطا فرمایا ہے، اس کا مدار اعتماد اور بھروسے یعنی ٹرسٹ پر رکھا ہے۔ زوجین کا رشتہ اور تعلقات خوشگوار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد یعنی ٹرسٹ کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچیں۔ ایک دوسرے پر شک اور بدگمانی سے ازدواجی زندگی میں بہت بڑا بگاڑ آ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری احوال معلوم ہونے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگ کر ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے جو شک و شبہ کو جنم دے سکتے ہوں اور باہمی بد اعتمادی کا باعث ہوں۔ یہی تعلیم میاں بیوی دونوں کو ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ عائلی زندگی کے ہر معاملے میں وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، نہ بیوی شوہر پر کچھ شک و شبہ کرے اور نہ شوہر بیوی کے معاملے میں اندیشوں میں مبتلا رہے۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب کے مثل ہو۔ اگر کسی گھر میں زوجین کے درمیان مکمل اعتماد کی فضا قائم نہ ہو تو وہ اچھا اور مثالی گھر نہیں بن سکتا۔ میاں بیوی کے قریبی تعلقات کو قرآن مجید میں لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا سورۃ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی جس طرح جسم اور لباس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا تعلق انتہائی قریبی ہونا چاہیے۔ جب زندگی کے تمام معاملات میں زوجین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کا لحاظ موبائل کے استعمال کے سلسلے میں بھی کیا جانا چاہیے۔ شوہر اپنے موبائل پر کن لوگوں سے رابطہ کرتا ہے یا بیوی اپنے موبائل کے ذریعے کن لوگوں سے بات چیت کرتی ہے، اس سلسلے میں دونوں کو بے بنیاد شبہات قائم نہیں کرنے چاہیے اور بلا ضرورت کھود کریز سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ان میں سے کوئی دوسرے سے کچھ دریافت کرتا ہے تو اسے بلا جھجک صاف صاف بتا دینا چاہیے۔ اس معاملے میں پردہ پوشی اور غلط بیانی سے شکوک و شبہات جنم لینے لگتے ہیں اور خوشگوار تعلقات میں دراڑیں آنے لگتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو بغیر بتائے رات کے وقت سفر سے گھر لوٹنے سے بھی اجتناب کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری کا عرصہ طویل ہو جائے، یعنی اس کو سفر میں زیادہ دن لگ جائیں، تو وہ سفر سے واپسی کے وقت اپنے گھر میں اچانک رات کے وقت نہ داخل ہو۔ صحیح بخاری۔ اچانک بغیر اطلاع دیے رات میں آنے سے منع فرمانے کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی ایسی بات یا حالت پر مطلع نہ ہو جس سے بدگمان ہو کر اعتماد یعنی ٹرسٹ کو ٹھیس پہنچے۔ جیسا کہ پہلی بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ سب چیزیں تجسس میں داخل ہیں، جس سے قرآن مجید میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، یعنی کسی دوسرے کے عیب تلاش مت کرو۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بغیر ثبوت کے بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب
خواہ مخواہ مت ٹٹولو۔ صحیح بخاری۔ اسلام کا یہ اصول جہاں زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے، وہیں اس کا اطلاق میاں بیوی پر بھی ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے ساتھی کی ٹوہ میں لگنے اور اس کی کمزوریاں پکڑنے سے بچنا چاہیے۔ نیز شریعت مطہرہ نے ہر شخص کو اپنی مملوکہ جائز اشیاء کے استعمال میں آزاد رکھا ہے اور اسے یہ حق دیا ہے کہ جب ضرورت نہ ہو تو وہ دوسرے افراد کو اس سے کسی بھی قسم کے تصرفات سے روکے، اور دوسروں کو پابند کیا ہے کہ کسی کی کوئی بھی چیز مالک کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر استعمال نہ کرے۔ اس وجہ سے شوہر اپنے موبائل کا مالک ہے جبکہ بیوی اپنے موبائل کی مالکن ہے، لہٰذا ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر ایک دوسرے کا موبائل استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور ہر ایک کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بد اخلاقی کا حق کسی کو بھی نہیں، خصوصاً بیوی پر شوہر کا حق زیادہ ہے، تو کبھی بھی شوہر کی بے ادبی نہ کریں۔ نیز یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جس طرح سے ناجائز تعلقات استوار کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل اسی طرح مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ لڑکیوں سے تعلقات قائم کرے۔ لہذا شک و شبہ اور بدگمانی میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں۔ البتہ اگر بیوی غلط روش پر ہو اور دلائل سے ثابت بھی ہو یا یقینی طور پر ثبوت موجود ہوں تو شوہر کے لیے بیوی کو تنبیہ کرنے یا شریعت کے مطابق آپس میں فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم زبردستی ایسی چیز تلاش کرنا غلط عمل ہے۔ تاہم میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد بحال رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا موبائل ایک دوسرے کی دسترس سے بچانے اور اس سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر انہوں نے پاس ورڈ لگا رکھا ہے تو اسے ضرورت کے وقت بلا تکلف ایک دوسرے کو بتا دیں تاکہ اگر آپس میں کبھی کوئی شک و شبہ لاحق ہو تو اسے دور کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ تحریر مفتی محمد حسن صاحب نے لکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ